أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم مومنین اکرام اور قابل قدر ساتھیوں، مختصر سی جو مجلس اعزا ہے وہ شہادت کی مجلس ہے امام کی، اور اس میں سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے: خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فقیم، آپ قیام کرو۔ یعنی پروردگار دو عالم گفتگو کے آغاز ہی میں ایک جملہ خاص فرماتا ہے، وہ ہے فقیم، آپ قیام کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا جو فلسفہ اور روح دین ہے اس میں قعود نہیں ہے، اس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ بیٹھنا اگرچہ ہے لیکن جو روح دین ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمانا فقیم، آپ قیام کیجیے۔ جیسے اگر آپ خانہ کعبہ کی جو بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہی بات فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو بیت الحرام بنایا اور فرمایا قیاما للناس، تاکہ لوگ قیام کریں۔ جب نماز کی بات آئی تو نماز کے لیے بھی فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا، قیام کرو، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، قیام بخشتے ہیں۔ اور جب صاحبان عدل کی بات آئی تو فرمایا اولی العلم قائما بالقسط، صاحبان علم جو عدالت پر قائم ہے، یعنی عدالت میں بھی پہنچ کے قیام کرنا ہے۔ اور جب انبیاء کی بات آئی تو فرمایا اللہ نے انبیاء اس لیے بھیجے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدالت پر قائم ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح دین اور روح عبادت کو بیان کیا، وہ یہ ہے فقیم وجہک للدین حنیفا، آپ جو ہے وہ قیام فرمائیں اور وجہک للدین حنیفا، اور اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف کر دیجئے۔ مومنین کرام، یہاں پر ایک خاص جو حکم پروردگار ہے اسی آیت کے ابتدا میں وہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ وہ آپ اللہ کی طرف کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نماز شروع کر لیجئے، اور یہ نہیں حکم دیا جا رہا کہ آپ روزہ رکھ لیں، یہ نہیں کہا جا رہا آپ حج پہ چلے جائیں، بلکہ جو آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لو، یعنی اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھی کر لو، اپنا راستہ سیدھا کر لو۔ یہ مین چیز جو خدا والے مطالبہ بیان فرما رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک آدمی غسل کرتا رہتا ہے لیکن اس کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے ایک آدمی سفر کرتا رہتا ہے لیکن اس کا جو منزل اور راستہ ہے، اس کی جو ڈائریکشن وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارے نارتھ میں پڑے گا، اور ساؤتھ میں جو ہے وہ ملتان اور دوسرے جو ہے شہر آئیں گے۔ اب ایک بندہ اپنا رخ ملتان کی طرف کر لیتا ہے، اب وہ نیت میں یہ رکھا بیٹھا ہے کہ جانا اس نے اسلام آباد کی طرف ہے، تو خالق جو اسے سمپل اور سادہ بات کہتا ہے وہ ہے کہ فقیم، ایک تو قیام کا رکنا نہیں چاہیے، دوسرا فقیم وجہک للدین حنیفا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر۔ یہ جو تیرے چہرے کہیں اور ہیں اور لب پہ تیرے ذکر خدا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تیری ڈائریکشن خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ انسان جس نے جانا اسلام آباد کی طرف ہے اور وہ ملتان کی طرف رخ کر لیا ہے، اب وہ تسبیح نادی علی کی بھی پڑھے گا، اور وہ تعویذ جو ہے حرز جواد کا بھی رکھے گا،
حرز فاطمہ کا بھی تعویذ رکھ لے گا اور قربانی بھی رستے میں دے گا اور قوالی بھی مولا علی کی سنتا جائے گا اور امام زامن بھی باندھ لے گا، قرآن کو اپنے ساتھ رکھے گا، نہج البلاغہ اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بنیادی غلطی کر رہا ہے، فَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا، اس کا چہرہ ہی سیدھا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ اگر سیدھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن اپنے ساتھ نہ رکھے یا نہج البلاغہ نہ رکھے یا قربانی نہ دے یا تعویذ اپنے پاس نہ رکھے یا امام زامن نہ باندھے یا کوئی اور جو ہے وہ ایسا کام کرے جو اس کی فضیلت میں تو کم ہو سکتی ہے، یا اوور سپیڈنگ کرے تو ہو سکتا ہے اس کو فائن بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی کسی وقت یہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو مومن کرام، ہمارا جو راستہ آئمہ نے یہ ولادت اور شہادت منانے کا بار بار ہمیں یہ پتہ بتاتا ہے، یہ ایام امامت ہے، یہ امامت کے دن ہیں، یہ امامت کے راتیں ہیں، امامت کے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں بار بار یہ دن عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا رخ امامت کی طرف کر سکیں۔ اور اگر ہمارے چہرے جمہوریت کی طرف ہوئے اور لب پہ ناد علی ہوا اور مولا علی کے نعرے ہوئے اور آپ کہیے کہ قربانی بھی ہوئی اور سب کچھ معاملات بھی ہوئے، لیکن چہرے امامت کی طرف نہ ہوئے، تو آپ جانیے کہ آپ اس ملک میں 75 سال تو دور ہے، اگر ہم 75,000 سال کی زندگی بسر کر لیں کبھی بھی کامیابی کا رخ نہیں پا سکتے، کیونکہ بقول علامہ اقبال کی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم ہاشمی جو بیان بنائی ہے، اس کی ترکیب کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار۔ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر ملک کی خاطر کام کریں، وطن کے لیے کام کریں، وہ ترقی کریں گے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اپنی ذات کے لیے کام کریں تو ترقی کریں گے، لیکن مومن جو ہے اگر ان کے لیے کام کرے تو یہ ترقی نہیں کرے گا۔ اگر مومن ملک کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کام کرے گا وہ ترقی نہیں کرے گا۔ فرمانے لگے کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے ہے مضبوط جمعیت۔ اگر مضبوط مذہب تیرا ہو گیا تو آپ کی جمعیت اور آپ کی جو ہے وہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر قوت مذہب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا، اپنے دین کو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کریں اور قیام کریں، یعنی فارغ نہیں بیٹھنا۔ بقول علامہ اقبال کے کہ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے، جو ٹھہر جائیں گے وہ کچل دیے جائیں گے اور جو چلیں گے وہ نکل جائیں گے۔ آپ دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں ان میں کچھ لائق ہوتے ہیں کچھ نالائق ہوتے ہیں۔ کون کسی منزل تک پہنچتا ہے؟ یہ نہیں کہ جو لائق بچے ہیں وہ منزلوں تک پہنچیں گے، نہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں۔ اگر یہ فیل بھی ہوتے رہے، لیکن اگر یہ اسکول جاتے رہے، مسجد میں آتے رہے، یہ نکل جائیں گے، کسی منزل میں پہنچ جائیں گے۔ جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے، جو رک جائیں گے وہ اسی امید کے ساتھ کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، وہ بھلے کتنے جو قابل ہوئے وہ کچل دیے جائیں گے۔ وَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو فطر کیا ہے۔ جب بات آئی کائنات کی تو اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہر شے تمہارے لیے خلق کی ہے، تو ہر شے خلق ہوئی ہے۔ اور جب انسان کی بات آئی تو فرمایا فطرہ، ہم نے تمہیں فطر کیا ہے۔ فطر کا مطلب بھی پیدا کرنا ہے اور خلق کا مطلب بھی پیدا کرنا ہے، لیکن دونوں میں خاص فرق ہے۔ وہ خاص فرق یہ ہے کہ خالق سمپل خلقت کو کہا جاتا ہے اور فطرہ ایک خاص طرح کی خلقت کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر آج کی کوئی میں مثال دوں تو وہی جو آپ دیکھیے روٹی بھی ایک کھانا ہے اور پیزا بھی ایک کھانا ہے، لیکن روٹی میں اور پیزے میں ان کی بناوٹ میں خاص فرق ہے۔ پیزا جب بنایا جاتا ہے وہ خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، وہ سمپل نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ سمپل نہیں ہے، وہ خاص طریقہ ہے۔ وہ خاص طریقہ کون سا ہے جس پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا؟ تو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، یعنی جو مزاج خدا بندی تھا اللہ نے وہی انسان کو عطا فرمایا۔
اگر انسان کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کا عروج کس میں ہے تو اسے خدا کو سمجھنا ہوگا، اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جس نے اپنے رب کو پہچانا اسی نے اپنے آپ کو پہچانا۔ تو اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے کہ ہمارا رب کیسا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنی فطرت میں پیدا کیا۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ جب وہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی فطرت میں خلق کیا ہے۔ جب وہ عالم ہے تو جاہل بندے کو پسند بولو نہیں کرتا۔ جب کریم ہے تو لعین بندے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سخی ہے تو کنجوس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ عادل ہے تو وہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ایک عام ظالم کو، ایک عام کنجوس کو، ایک عام لعین کو اور ایک عام جاہل کو پسند نہیں کرتا تو جسے اقتدار میں ہم لانا چاہیں ان کو ان صفات کے ساتھ وہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ اللهم صل على محمد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ ذالک الدین القیم، بھائیو یہی دین ہے۔ دین اگر آپ حوزے میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی جا کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھنا چاہیں تو پنجابی میں وہ مثال ہے کہ ایک نقطے وچ گل بولو مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، اور سچی گل بھی کدی لکدی ہے۔ وہ سچی بات نہیں چھوڑتی، وہ ایک ہی نقطے میں بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے خدا کو دیکھو اور اپنے دین کو سمجھو۔ وہ اس میں نہ شیعہ والی بات ہے نہ سنی والی بات ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، سارے کا سارا دین یہی ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت کو سمجھو تو سارے کا سارا دین یہی ہے۔ کیا فقیم قیام انسان نے کیا ہو حالت قعود میں نہ ہو، کچھ کر رہا ہو فارغ نہ بیٹھا ہو۔ فقیم وجہ کا دین حنیفہ، اور چہرہ خدا کی جانب ہو، چہرہ اپنی ذات کی جانب نہ ہو۔ اب وہ جب بات ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ جناب بہت سے لوگ اس وجہ سے اس کو ٹال دیتے ہیں جی مجھے مجلس نہیں پڑھائی گئی یا مجھے پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو اب میں نے اس مسجد میں نہیں آنا۔ اب یہ جو مجھے نہیں کیا گیا اور میں نے نہیں آنا تو بھائی ذات اپنے ذات میں نہیں دین گھومتا، ہماری ذات میں نہیں گھومتا کہ اگر مجھے آپ کہیں کہ جی آپ کو نہیں پڑھانا تو ہم کہیں کہ جناب کل سے ہم نے نہیں آنا، یا ہمیں پروٹوکول نہیں ملنا تو ہم نے نہیں آنا۔ نہیں، فرمایا فقیم وجہ کا دین ہے، تیرا چہرہ خدا کی جانب ہونا چاہیے۔ اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تجھے اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے۔ دیکھو اللہ نے انسان کو کتنی عزت بخشی، کتنی عزت بخشی۔ وہ انسان انا خلقنا الانسان من نطفۃ، وہ انسان جو لم یکن شیئا مذکورا تھا، جو کچھ بھی نہ تھا، اس کو انا خلقنا الانسان من نطفہ، ایک نجس قطرے سے خلق کیا، اور اس کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اس کو اپنا مزاج عطا فرمایا۔ تو اگر انسان اپنی عظمت کو سمجھے تو اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق جو کچھ بھی نہ تھی اس کو ہستی عطا فرمائی، اور اس کو ایک نجس قطرے سے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ اب تیرے اندر جو روح آئے وہ میرے مزاج کی آئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایک انسان، جیسے اگر ایک مولانا اپنے بچے سے کہے بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مولانا بن جا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دے رہا ہے اور بچے کو بھی عزت دے رہا ہے کہ یار وہ چاہتا ہے کہ اب اس کا بیٹا بھی ایک مولانا بنے۔ ڈاکٹر کہے جی بیٹا میں چاہتا ہوں تو ڈاکٹر بن جائے، تو اب دیکھیے کہ وہ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ یہ پیشہ بہت ہی قابل عزت ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ بچے کو بھی بننا چاہتا ہے۔ تو دیکھو خدا ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں چاہتا ہوں تو فطرت خدا پہ آ جا، تو تیرا مزاج خدا بندی ہو جائے، تیرا اخلاق خدا بندی ہو جائے۔ تو دیکھو کتنی عزت انسان کو مل رہی ہے کہ اے انسان تو اپنی حیثیت دیکھ۔ کہتے مہر علی کہتے تیری ثنا، کہتے مہر علی کہتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کہتے جا لڑیاں، کہاں ہم ہمارے جیسے گستاخ اور کہاں وہ خالق پروردگار۔ لیکن انسان کو اتنی عزت دے اور کہے کہ جو میری صفات ہے وہ تیرے اندر آنی چاہیے۔ یہ کسی اور سے نہیں کہا، یہ پروردگار نے نباتات سے نہیں کہا اے پودے تیرے اندر میری صفات آنی چاہیے، یہ حیوانات سے نہیں کہا، یہ پروردگار دو عالم نے زمین و آسمان سے نہیں کہا، پہاڑوں سے نہیں کہا، اگر کہا تو حضرت انسان سے کہا۔ فرمایا ظالم بھائیو سارا دین یہی ہے
اور پھر فرمایا ولیکن اکثر، لیکن جو انسانوں کی اکثریت ہے وہ لا یعلمون، علم اس میں نہیں رکھتے۔ مومن اس آیت کا جو ترجمہ کرنا ہے وہ مومنین کو ناراض کرنا ہے۔ اس کو آیت کا اگر صحیح ترجمہ کر دیا جائے تو اس میں مومنین ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، لیکن وہ بقول اقبال کے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، وہ ضروری ہے کہ جو ممبر پہ آئے وہ صحیح ترجمہ کر کے بتائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت انسان جو ہے وہ ہے وہ لوگ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی 8 فروری میں جس کو پروٹوکول دینا ہے وہ اکثریت کو ہی دے رہے ہیں۔ اگر جس کا اس پہ عقیدہ ہو گیا تو وہ اس کو پہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اور جس کا اس پہ عقیدہ ہوگا وہ اس پہ ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ دیکھیے جمہوریت کس کا نام ہے؟ اکثریت رائے کا نام ہے۔ تو جو اکثریت رائے کہے گی آپ نے اسی کو پروٹوکول دینا ہے، اور اگر اس کو کوئی نہ دے تو آپ نے کہنا یہ ظالم ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کا یہ ظلم ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں اکثریت رائے کو انہوں نے احترام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثریت رائے تو جہالت پہ مبنی ہے۔ اب اس پہ چلیں یا اس پہ چلیں، یہ ہمارے لیے فیصلہ تو ایک کرنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی ڈائریکشن سے ہی کرنا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت جو ہے وہ اکثریت رائے، مومن اسی کا نام جمہوریت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ 80 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تقریباً قرآن پاک کی آیات کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 80 مقامات پہ لعنت بھیجتا ہے جمہوریت کو، اور اہل جمہوریت کو جو جمہوریت کو فالو کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن حد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خلافت سے بہت دور رہے، بادشاہ سے بہت دور رہے، ڈکٹیٹرشپ سے بہت دور رہے، لیکن جب سامری نے اپنا جال بچھایا ہے تو سب اس میں جو ہے وہ اس دور میں سب بھی چلے گئے۔ تو ہمیں اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ جو اکثریت کو رائے کو دینا ہے وہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ جیسے بقول اقبال کے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اگرچہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ ایک کہنے لگے کہ یورپ سے شخص آیا، فرنگ کہتے ہیں یورپ کو، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اگرچہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ کیونکہ دانا تو اپنے دانے کا فکر میں ہوتا ہے کہ یہ دانے خراب ہوتے ہیں، تو اگرچہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا بولو نہیں کرتے۔ لیکن امامت کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو امامت کے قائل ہیں، ہمیں امامت کی طرف دیکھنا ہے۔ تو بھائی امامت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بولو امامت، بولو نا یار، ایک ہاں امامت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو بولو تولا کرتے ہیں، بولو گنا نہیں کرتے۔ تو 100% اپوزٹ ہو گیا۔ ایک طرف تولا جا رہا ہے کہ مولا علی کدھر ہے، بندے کتنے ساتھ ہیں؟ 5، اور پورا مدینہ کدھر ہے؟ دوسری طرف۔ تو یہ ایک طرف تو آپ تول رہے ہو، اور جا کے کبھی آپ گن بھی رہے ہو۔ تو بھئی کبھی گننا شروع کر دیا، کبھی تولنا شروع کر دیا، دو رنگی چھوڑ دے، یہ کیا رنگ ہو جائے؟ یا سنگ ہو جائے یا موم ہو جائے، یا ہم اہل جمہوریت ہو جائیں یا اہل امامت ہو جائیں۔ ہم قبر میں اٹھنا امامت کے ساتھ چاہتے ہیں، زندگی جمہوریت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بھئی اگر وہ بقول استاد محترم کے قبلہ سے جوان ایسا فرماتے ہیں کہ اگر شرک کا پرچہ بلند ہوتا رہا تو توحید کا نہیں بلند ہو سکتا۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اور آپ اپنی دنیا میں دیکھو، اگر ڈالر بڑھتا رہا تو روپیہ نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایک سمپل اور سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ جب بھی ہم نے پیدائش کے بعد خبریں سنی ہے، اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو روپیہ اس کا مطلب ہے بولو گر گیا ہے، اور اگر ڈالر گر گیا ہے اس کا مطلب روپیہ بڑھ گیا ہے۔ بالکل یہی ہے کہ جب تک شرک کا پرچہ بلند رہے گا توحید کا بلند نہیں ہو سکتا۔ جب تک ڈالر اوپر رہے گا روپیہ اوپر بولو نہیں جا سکتا۔ تو توحید کے پرچم کی بلندی کے لیے شرک کے پرچم کو گرانا ضروری ہے، اور روپے کی بلندی کے لیے ڈالر کا گھٹنا بولو ضروری ہے، اور امامت کی سربلندی کے لیے بولو جمہوریت کا گرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جمہوریت کو بھی پروموٹ کر دیں مومن اور یہ بھی نظام پالا چلا جائے اور آپ ادھر سے نعرے ادھر بھی مار دیں اور یہ بھی اوپر چلے جائے۔ نہ، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، دو رنگی نہیں ہو سکتے۔
یک رنگ ہوگا، دو ڈائریکشنوں پہ نہیں چل سکتے. اگر ملتان جانا ہے تو اسلام آباد جانا چھوڑنا پڑے گا. اگر اسلام آباد کا رخ کیا ہے تو جو ہے وہ ملتان کی طرف جانا چھوڑنا پڑے گا. درود پڑے محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ ایام امامت ہیں. امامت کے دن ہیں، ان میں امامت ہی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ امامت کیا ہے، اس طرح کی ہے. یہ سب معاملات ہیں. مومنین کرام، آج جس امام کی شہادت کے سلسلے ہم جمع ہوئے ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ کا نام مولا کائنات، امیر المومنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب کے نام سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور آپ کی جو کنیت وہ ابو الحسن ہے، اور آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کنیت بھی مولا علی کی تھی. ایک مولا علی کی کنیت ابو الحسن، پھر امام علی رضا کی کنیت ابو الحسن، اور پھر امام علی نقی کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے. اور جو آپ کا لقب مشہور ہوا وہ دو لقب زیادہ مشہور ہیں. ایک امام نقی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہ امام ہادی کے نام سے. جو زیادہ اگر آپ دیکھیں کہ ایرانی کلچر کو، ان کی کتابوں کو، تو امام ہادی کو کہتے ہیں. اگر آپ اپنے کلچر کو زیادہ دیکھیں تو امام نقی کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں. تو یہ دو لقب آپ کے زیادہ مشہور ہیں. آپ کے والد گرامی تو آپ سب جانتے ہیں. والدہ جو ہے ان کا نام جو ہے وہ سمانہ تھا، یا سماعہ اس طرح سے نام بتایا جاتا ہے، اور وہ کنیز تھی. مومن، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس وقت ہمارے جو 12 امام ہیں ان کی 6 کی والدہ کنیز ہے. 6 کی والدہ کنیز ہے. 6 اماموں کی جو والدہ گرامی ہے وہ کنیز ہے. یہ اس سے ہمیں خاص سبق ملتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج ہر قبیلہ اور ہر فرد اپنے ہی دائرے میں محدود ہو گیا ہے، جو ہے وہ اس میں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا. در حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو اس سے ہمیں ان رشتوں سے پتہ چلتا ہے، پہلی بات فضیلت قبائل کے اندر نہیں چھپی ہوئی، تقوی میں. یہ نہیں کہ اگر آپ بٹ ہیں، آپ جٹ ہیں، یا کوئی اور بھی ہے تو فضیلت اسی میں چھپی ہوئی ہے، اسی قبیلے میں چھپی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے کچھ بھی ہو جائے، وہ ان کا بچہ آوارہ بھی ہے تو ادھر ہی شادی کرنی ہے، ادھر ہی اپنی بیٹی دینی ہے. یہ بات نہیں ہے. فضیلت جو ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے تقوی پر رکھی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں اسی بیس کے اوپر اگر اپنے قبائل سے باہر بھی نکلنا پڑے تقوی کی بنیاد پہ، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. درود پڑے گا اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام کی جو آپ کے والد کی شہادت جب ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی، اور جب آپ کی اپنی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 41 برس تھی. تو کل جو آپ عہدہ امامت پہ فائز رہے وہ 33 برس ہے. لیکن یہ مومنین جو 33 برس کا زمانہ ہے، یہ بہت سے بنو عباس کے جو ایسے حکمران جو بہت زیادہ جنہوں نے آپ کو شکنجے میں رکھا، وہ آپ کے دور میں رہے، جن میں معتصم باللہ ہے، واسق ہے، متوکل جیسا خبیث لعین گھٹیا انسان، اور منتصر اور مستعین اور معتضد باللہ ہے. مومنین کرام، جو ان میں سب سے زیادہ لعین گزرا ہے وہ تھا متوکل، اور ان میں جو سب سے نرم گزرا ہے وہ ہے منتصر، متوکل کا بیٹا. متوکل کی خواصتیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر ممکن اس نے کوشش کی ہے اور ہر طرح سے اس نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا ہے. آئینہ تو دور کی بات ہے، اگر کسی بندے پہ یہ شبہ ہو جاتا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے تو اس پہ بھی وہ ظلم و ستم کرتا. یعنی امام تو ان کی بات تو الگ بات ہے، لیکن کسی بندے پہ بھی شبہ ہو جاتا کہ یہ امامت کا چاہنے والا ہے، مولا علی کا نام رکھتا ہے. حتیٰ یہ ہے کہ اس خبیث نے، جو خود امام علی نقی کے زمانے میں تھا متوکل، اس نے کربلا میں امام حسین کے روزے کو مسمار کیا ہے، اور اس قبر کو مسمار کرنے کے بعد اس نے وہاں پہ حل چلا دیا تاکہ اور پابندی لگا دی زیارت پہ کوئی نہ جائے. اور
اتنا اس نے جو ہے وہ سختی کی ہے. اور ایسے موقع پہ جب اس کا بیٹا آیا اور ایک دفعہ یہ مولا کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور جسے کہیے کہ جو موت یہ مرا ہے وہ بہت ہی عبرتناک موت ہے، تو اس کا بیٹا منتصر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اپنے باپ سے کہا متوکل یہ آپ یہ کام نہ کریں، اے امیر المومنین آپ حکومت اپنی کریں لیکن حضرت علی کے شان میں آپ گستاخی نہ کریں، وہ ہمارے رشتے دار بھی لگتے ہیں. تو اس نے ایک شعر پڑھا اور اس میں بتایا کہ جی یہ زیادہ ہی جوش میں بچہ آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. تو وہ منتصر نے اس کو وہیں اسی دربار میں لوگوں کے سامنے قتل کر دیا اور یہاں اس کا جو انجام جو ہے وہ ختم ہوا، واصل جہنم یہ شخص ہوا. تو اس طریقے سے بقیہ جو حکمران تھے وہ بھی بالکل متوکل ہی کی کاپی تھے. اب ایسے موقع پہ مومنین کرام جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر زیارات میں پابندی ہے، جہاں پر مولا علی کا نام جس نے رکھا ہوا ہے اس شخص کو ظلم کیا جا رہا ہے، تو امام کے اوپر کتنی زیادہ پابندی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام مدینے میں موجود تھے، وہاں سے ان کو بلایا گیا اور سامرا میں ان کو رکھوایا گیا تاکہ متوکل ہی نے یہ کام کیا اور وہاں پر بلایا اور امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ ظاہری طور پہ تو ایک سفر ہے لیکن حقیقت میں جلاوطنی ہے. اور آپ اندازہ یہاں سے لگائیے کہ امام علیہ السلام کے اوپر کتنا زیادہ ظلم تھا، کتنا زیادہ شکنجے میں تھے. ایک جگہ آپ واک کر رہے تھے اپنے ایک ساتھی اور مومن کے ساتھ، اس نے ایک شرعی مسئلہ راستے میں جو ہے وہ چھیڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پہ کوئی یعنی دین کی گفتگو کی جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل عالم اعلان سب کے سامنے ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی ہماری آواز سن لے گا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ آپ صرف بازار میں چل رہے ہیں اور وہاں پر ایک مسئلہ چھیڑ دیتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے تو آپ اس کو جواب نہیں دیتے کہ کہیں تمہاری جان کو خطرہ نہ ہو جائے. تو جو امام علیہ السلام سے کوئی مذہب کی بات کر لے یا کوئی مسئلہ پوچھ لے اس کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام علیہ السلام کے خود جان کو کتنا خطرہ ہوگا. ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قم شہر سے ایک مرتبہ جو ہے وہ خمس کا مال آیا اور مال جب امام علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگا تو امام نے فرمایا اس کو واپس لے جو، اس کو یہاں پہ میرے پاس نہیں آنے دو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال جب دیکھیں گے تو جن کی طرف سے یہ مال آیا ہوگا ان کے اوپر ظلم ظلم ہو جائے گا کہ یہ امام کے پاس کیوں مال بھیجے. تو آپ دیکھیں کس قدر نگرانی ہے، کس قدر جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اوپر شکنجے میں انہوں نے گھیرا ہوا ہے کہ امام اگر ایک مال کو وصول کرتے ہیں، ایک شرعی مسئلہ اعلان بتاتے ہیں تو تب، اور اگر مال وصول کرتے ہیں جن لوگوں نے دیا ہے ان کے اوپر وہ ہو جائے گا. تو اب جو یہاں ان واقعات سے ہمیں سب سے بہترین بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قدر ظلم اور اس قدر ستم تھا کہ امام ایک شرعی مسئلہ بتانے میں یعنی جسے راحت آسانی محسوس نہیں کر رہے اور کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، ایک مال وصول کرنے میں امام جو ہے وہ آسانی محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان مومنین کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ خود دیکھیے جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے فریضہ امامت انجام پایا. مومنین یہ سمپل اور سادہ سی بات نہیں ہے کہ کیسے فریضہ امامت انجام پایا. اس کا انجام پانے کا جو طریقہ کار آئمہ طاہرین نے دیا اور کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے نمائندے معین کیے. آپ نے پوری مملکت کو اس دور میں 4 حصوں میں تقسیم کیا اور 4 جگہ بڑے نمائندے بھیجے. ایک حصہ بغداد، مدائن اور کوفے کا تھا، اپنا ایک بڑا نمائندہ آپ نے اس طرف بھیج دیا. دوسرا حصہ بصرہ اور احواز کا ہے، وہاں پر ایک نمائندہ بھیجا. تیسرا قم اور ہمدان اور ایران کے علاقے کا ہے، یہاں بھیج دیا. اور چوتھا حصہ حجاز، یمن اور مصر، یہاں پر ایک نمائندہ بھیجا. تو یہ 4 نمائندے آپ نے پوری مملکت کے اندر بھیجے اور یہ وہاں موجود ہیں اور شیعہ نے حیدر کرار ان کے پاس آ رہے ہیں. اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تصور کے حساب سے کہ یہ گاڑی آج کے دور میں بہت عالیشان گاڑی ہوگی، معاملات ہوں گے، نہیں.
کوئی یہ جو ہے وہ تیل بیچ رہا ہے اور کوئی سمپل اور سادہ مزدوری کر رہا ہے، اس طریقے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں تاکہ ان کا محسوس نہ ہو سکے کہ یہ امام کے نمائندے ہیں۔ تو ان نمائندوں کے ذریعے آپ امامت آپ نے فرمائی ہے۔ تو مومنین کرام، یہی نظام میں امامت جو ہے وہ آگے چلتا رہا۔ امامت ہوتی ہی امام کے نمائندوں کے ذریعے، امامت ہوتی ہی امامت کے نمائندوں کے ذریعے رہی ہے، اور یہاں تک کہ امام حسن عسکری کا زمانہ آیا، اللہم صلی علی محمد، وہ زمانہ آیا، اور اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ وہ زمانہ شکنجے کا اور ظلم و ستم کا اتنا بڑھ چکا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے چاہا کہ امام علیہ السلام جب محلہ عسکر سے باہر نکلے تو آپ کو سلام کریں آگے۔ آپ کو بھی محسوس ہو گیا کہ مومنین آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، بس کوئی اور کام نہیں کرنا، امام نے گزرنا ہے اور انہوں نے سلام کرنا ہے۔ آپ نے فوراً ان کو روک دیا، آپ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا، آپ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا، بالکل ایسے نہیں کرنا، بلکہ ان کو جو تعلیم دی، ان کو وہ اپنے نمائندہ ان کا کیسا ہونا چاہیے اور عصر غیبت میں کیا نمائندہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث جو مشہور ہے، اما من کان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوائه مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدہ، کہ جو ہمارا نمائندہ ہوگا وہ ائمہ کا مطیع ہو، وہ فقیہ ہو، دین سے آشنا ہو، لالچی نہ ہو، اور مختلف صفات گنوائیں، دین کی حفاظت کر سکتا ہو، تو فللعوام یقلدہ، عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فالو کرے، اس کے پاس رجوع کرے، میرے پاس نہیں آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کبھی ان لوگوں کے تصور میں یہ بات آ سکتی تھی کہ آج جبکہ یہ دور ہے کہ ہم اپنے امام کو براہ راست سلام نہیں کر سکتے، تو امامت کا عالم یہ ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی نمائندہ جس کی صفات امام کے نوا رہے ہیں برسر اقتدار آ جائے، لیکن خداوند متعال کا وعدہ حتمی ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خدا کا بھی وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا صالحین کو۔ کیوں؟ جعل حق وزہق الباطل، ایک دن حق غالب آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ وہی ہوا کہ آپ کے زمانہ اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے میں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کے پرچم کو سر بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2000 سال پرانی بادشاہت پہ فتح عطا فرمائی، انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ تو وہ مومن اگر آج کے دور میں ہوتے تو کس قدر وہ تعجب کرتے، وہ کس قدر حیرت میں ہوتے کہ یار ہمارے لیے تو اتنا ممکن نہیں تھا کہ ہم ایک مسئلہ امام کے ساتھ جائیں اور براہ راست پوچھ لیں، لیکن آج یہ ہوگی کہ برسر منبر پر برسر اعلان ڈھکے کی چوٹ پر آپ کے سامنے امامت بیان ہو رہی ہے۔ تو آج اگر کوئی امامت کے پیچھے نہیں چلتا تو کتنا بڑا بدنصیب ہوگا کہ جب اتنے مشکل حالات تھے لوگ اس وقت امامت پہ چلے، لیکن آج جب کہ میڈیا نے اتنا آسان کر دیا ہے اور امامت پہ چلنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اور امام علیہ السلام اگر آج دیکھیں اپنے چاہنے والوں کو کہ وہ مختلف نظاموں اور مختلف پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جن میں سے جن پارٹیوں کے رہبروں کے پیچھے ہم لگے ہیں ان میں سے کوئی بھی امام نقی کا فالوور نہیں ہے، کوئی بھی ان کا عاشق نہیں ہے، کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، کوئی بھی ان پہ جان دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان کے لیے نہیں کام کرنے والا ہے۔ لیکن ہم جب کہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے جاتے ہیں پارا چنار میں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے جنازے پڑے رہتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا، لیکن ہم ہے کہ پھر ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو مومنین کرام، بقول اقبال کی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث۔ ہم امامت کے وارث ہیں، ہم توحید کے وارث ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں وہ گفتار دل بہانا، وہ کردار قاہرانہ۔ وہ چیز آج باقی نہیں ہے جو امامت ہمیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں وہ گفتار دل بہانا، وہ کردار قاہرانہ۔ تیری ایک نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری ایک نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ وہ کلندرانہ انداز جو امامت نے پیدا کیا، وہ عاشقانہ انداز، وہ کھویا گیا ہے۔ آج لبوں پہ ہمارے امامت ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کہیں اور ہیں۔ درود پڑھی گا محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مومن یہ جو علماء کرام ہے یہ امامت ہی کے نمائندے ہیں، براہ راست ہو یا جسے کہتے ہیں واسطہ ہو یا بلا واسطہ، یہ امامت ہی کے نمائندے ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں شیخ محسن علی نجوی صاحب کا انتقال ہوا، یہ جو ہے وہ جتنے علماء کرام ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہے اور سب قابل عزت ہے۔ ان کی بہت سی خدمات ہیں ماشاءاللہ، جس طرح انہوں نے پاکستان میں کام کیا ہے وہ قابل دید ہے اور قابل یعنی رشک ہے کہ اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا اور انہوں نے جو بڑا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے جیسے جو ہے سبت نجوی صاحب نے ماشاءاللہ بہت کام کیا۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، پھر انہوں نے اتنا کام کیا سبت نجوی صاحب نے، اور ان کے پاس وسائل تھے پھر انہوں نے کام کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی سعادت ہے۔ اور بقول امیر المومنین کے حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں العالم حی وان کان میتا، عالم جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وان کان میتا، اگرچہ وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے۔ اور فرماتے ہیں العالم حی وان کان میتا، عالم زندہ ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے۔ فرمایا والجاہل میت، جاہل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا وان کان حیا، اگرچہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ چلتی ہوئی پھر جہاں لاش ہوتا ہے، جیسے بقول قمر جلالی کے کہ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، سانس لے رہے ہیں لیکن سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہر ہوتی ہے۔ تو وہ سانس لیتے، مولا علی فرماتے ہیں جاہل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ علم کا جو متانا اس بات پہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ تو جاتے ہیں خون میں اور نجف اشرف میں جا کے عالم بن جاتے ہیں، لیکن امام نہیں چاہتے کہ اپنے کسی چاہنے والے کو جاہل دیکھیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی، قرآن کہتا ہے ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے فلولا نفر من کل فرقۃ، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں کہ اٹھے اور ایران چلا جائے، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ یہاں رہ کے جہالت سے دور ہو جائے، یہ تو ممکن ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جہالت سے دور ہو جائے۔ ائمہ طاہرین یہ نہیں چاہتے کہ ہر کوئی امامہ پہن لے، لیکن یہ تو پسند کرتے ہیں کہ وہ کم از کم جہالت اس کے قریب نہ ہو، ان معاملات کو سمجھا ہوا۔ ضرور پڑھے نماز والے ضرور پڑھے نماز والے۔ جب متوکل کو جو ہے قتل کر دیا گیا تو اس کے بیٹے منتصر نے یہ کام کیا کہ ایک تو باغ فدق جو چھینا ہوا تھا، باغ فدق کئی دفعہ چھینا اور کئی دفعہ واپس کیا گیا، اس نے سب سے پہلے باغ فدق کو واپس بڑھایا اس کے بیٹے نے، اور دوسرا جو ہے اس نے باغ فدق کو واپس کیا اور جو زیارات کی پابندی لگا دی گئی تھی متوکل نے، اور اس نے اس پابندی کو ختم کیا، اور مدینے کے اندر علی بن حسین نام سے ایک نمائندہ اپنا معین کیا جو اہل بیت کا عاشق تھا، تاکہ کوئی بھی اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم نہ ہو سکے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ائمہ طاہرین کے دور میں جو قیام ہوا وہ اس کا عرصہ بہت ہی تھوڑا رہا ہے، منتصر کے، اس کے بیٹے کا، متوکل کے، اور اتنے تھوڑے عرصے کے بعد بھی وہاں پر کوئی قیام نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قیام کو ابھرنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے اور افراد کی تربیت چاہیے۔ لیکن یہ پھر ظلم و ستم کا دور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ معتزد باللہ جو ہے وہ آ گیا، اور یہی وہ خبیث حکمران ہے جس نے امام کو زہر دی ہے۔ تو جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مومن یہ ایام شہادت ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ یہ جو لمحات ہیں، لمحات دعا ہیں، نہ جانے ہمیں کبھی دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، لیکن یہی لمحات ہم انہی لمحات کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے آ جاتے ہیں کہ امام ہم اس دور میں تو نہیں تھے کہ آپ کا تابوت اٹھاتے، ہم نہیں تھے کہ آپ کو پرسہ دیتے، آپ کے جنازے پہ آتے۔ یہی ہماری عقیدت ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد آئے ہیں اسی صف عزاق میں کہ ہم آپ کو اپنا
یہی بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے ماتمی ہیں۔ ارباب اذان جب امام کو ایک جملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں شہادت درج کروں گا، جب زہر دیا گیا تو امام علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنا شروع ہوئے، اور امام نے اس عالم غربت میں جو ہے وہ جان دی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب تھے، بڑے خوش نصیب سے جب آپ کو زہر ملی ہے۔ کتنے ہی مومنین آپ کے ساتھ تھے مولا، جب آپ کا لاشا اٹھا ہے کتنے ہی لوگوں نے کندھا دیا ہے، لیکن آئے فاطمہ زہرا کا وہ لال جس کا لاشا کربلا کی تپتی دھوپ میں پڑا رہا ہے، اور ارباب اذان کسی نے پرسا کیا دینا تھا، کسی نے جنازے پہ کندھا کیا دینا تھا، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، کچھ گھوڑے مشرق کی جانب رکھے گئے اور کچھ مغرب کی جانب، درمیان میں لاشا تھا جناب امام حسین کا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگتے تھے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگتے تھے۔ سيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ والے رہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ معبود ان مومنین کی عزت میں اضافہ فرمانا، ان کی نیک اور دلی حاجات کو بر لانا۔ ہماری مسجد کے جتنے مرحومین ہیں ان سب قاری شیخ سرتین صاحب، بقیہ شیخ، دوسرے احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان سب کو محمد وآل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ معبود ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، حالت ایمان میں مرنا نصیب فرمانا۔ اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت اس سال اور ہر سال ہم سب کے نصیب میں فرما۔ روزہ امام حسین کی زیارت اس سال اور ہر سال ہم سب کے نصیب میں فرمانا۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یہ بچے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں معبود ان کی عزت میں اضافہ فرمانا، ان کے مستقبل کو روشن فرمانا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم